انوار ومولج اللیل فی النہار الذی لمحب علی غفار ولمبغضہ جبار وقہار والصلاة والسلام علی صاحب التاج والمعراج شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد والسلام علی امام المظفر والشجاع الغضنفر اخ الرسول زوج البطول سیف اللہ المسلول قالع باب الخیبر ساقی حوض الکوثر الذی سمته امہ حیدر الامام المختار صاحب ذوالفقار مصداق قول نبی المختار لأوتین الرأیت غدا رجلا کرار غیر فرار ماشاءاللہ فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم المال والبنون زینت حیات الدنیا صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بڑا ہی مختصر سا وقت ہے ماشاءاللہ مختصر سے وقت میں آپ کی مکمل عبادت کروانا چاہتا ہوں. ابھی تک چونکہ قبلہ صاحب نے جو کچھ بھی پڑھا امیر المومنین کا ذکر تھا. یہ جو مہینہ ہے ماہ شعبان یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بار بار محمد آئے ہیں اور بار بار علی آئے. مختصر سے وقت میں ان سارے محمد اور سارے علیوں کا ذکر آپ کے سامنے کیونکہ امیر المومنین کی بارگاہ میں موجود ہے. قبلہ صاحب نے جو کچھ پڑھا میں اسی سے چند جملے لے کے ان کو اپنے مولا کی بارگاہ میں تو پہلا جملہ امیر المومنین کی عظمت کا کہنے جا رہا ہوں. قبلہ صاحب نے جملہ کہا تھا کہ رسول خدا کے اصحاب نے یہ روایت بیان کی ہے کہ کننا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ، ہم علی کے بغض سے منافقوں کو پہچانا کرتے تھے. رسول کے ایک صحابی ہیں نام ہے جابر بن عبداللہ انصاری، بزرگی کا عالم ہے، کمر نون کی مانند جھکی ہوئی ہے، آنکھوں کی بینائی ساتھ چھوڑ چکی لیکن دل کی بصیرتیں اوج کمال پہ ہے. معرفت اہل بیتین اوج کمال پہ ہے. جناب جابر بن عبداللہ انصاری کے یہ روش سے جب آخری زمانے کے آخری اپنی زندگی کے آخری ایام تھے عصا کے سہارے مدینے کی گلیوں میں چلا کرتے تھے. روایت کہتی ہے اپنے اس عصا سے لوگوں کے دروازے پر دق الباب کر کر کے لوگوں کے دروازوں کو کھٹکھٹا کے یہ کہا کرتے تھے ایھا الناس اتبعوا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب، لوگوں اپنی اولادوں کو محبت علی کا درس دیا کرو. اپنی اولادوں کو محبت علی کا درس دیا کرو. اور پھر دوسرا اعلان کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے امتحنوا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب، لوگوں اپنی اولادوں کا محبت علی کے ذریعے سے امتحان لیا کرو. فإن اجابوا فهم منکم فإن ابوا فلیسوا منکم، اگر محبت علی کی بات سن کے علی کا ذکر سن کے تمہاری اولاد کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے سمجھنا حلال زادے ہیں. علی کا نام سن کے چہرہ بگڑ جائے سمجھنا ہوتے کسی اور کے ہیں کہلواتے کسی اور. سلامت میں ہوتے کسی اور کے ہیں. یہ پہلا جملہ تھا. میں نے پنجتن پاک کے نام کے 5 جملے آپ کی سماعتوں کے ساتھ ایک جملہ مکمل ہو گیا. دوسرا جملہ چونکہ یہ مہینہ ولادت حسین ابن علی کا مہینہ ہے. ماشاءاللہ کیا کہنے حسین ابن علی کی عظمت کے، اور کیسے بیان ہو سکتی ہے فضیلت علی ابن ابی طالب کے اس بیٹے امام حسین کی. یہ حسین ابن علی وہ ہیں کہ جس مہینے میں آئے ہیں اللہ نے پھر اس مہینے میں کوئی غمی نہیں رکھی. شعبان میں حسین کی ولادت ہے، اس پورے مہینے میں کہیں پہ بھی آپ کو کوئی شہادت نہیں ملے گی. اور جس مہینے میں حسین کی شہادت ہے اس مہینے میں کوئی ولادت نہیں ملے گی. اللہ نے اس طرح سے بھی فضیلت حسین کو منوانے کا اہتمام کیا ہے کہ جس مہینے میں حسین کی ولادت ہے اس مہینے میں کوئی غم نہیں ہے، اور جس میں حسین کی شہادت ہے اس میں خدا نے کوئی خوشی نہیں رکھی. اور رسول خدا حسین کے آمد کے مہینے کو کیا کہتے ہیں؟ فرمایا الشعبان شہری،
شعبان میرا مہینہ ہے، صرف مہینہ۔ ہم آپ نے یہ روایت سنی ہے نا کہ رسول خدا فرمایا کرتے تھے الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ صرف حسین میرا نہیں، فرمایا الشعبان شہری، جس مہینے میں حسین آئے وہ مہینہ بھی مجھ محمد کا مہینہ، وہ مہینہ بھی مجھ محمد کا مہینہ ہے۔ اور کون ہے حسین؟ اس عظمت کو پہچاننے کے لیے ہمیں اس حدیث قدسی کی طرف جانا ہوگا کہ رسول خدا کیا، یہ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت خلقا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، بس میں نے کیا کیا؟ دو روایتیں ہیں، ایک ہے فخلقت خلقا، دوسری حدیث قدسی میں فخلقتک یا محمد، اے محمد میں نے اپنی پہچان کے لیے تجھے خلق کیا۔ اب محمد کون ہے؟ جو اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ اور حسین کون ہے؟ جس کے بارے میں رسول فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ اس کو سمجھنے کے لیے پہلا جملہ تو بڑا آسان ہے، حسین منی، حسین مجھ سے ہے، بڑا آسان جملہ ہے۔ ظاہری بات ہے حسین رسول خدا کے نواسے ہیں، بڑی عام سی باتیں سمجھ میں آتی ہے۔ پروردگار عالم کے اس صادق نبی سے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے اگلے جملے میں کہا انا من الحسین، یہ جملہ سمجھ میں نہیں آیا، نواسے تو نانا سے ہوا کرتے ہیں، نانے نواسا سے نہیں ہوتے۔ تو عجب نہیں، ہمارے علماء نے جس کی تفسیر کیا وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ رسول خدا بتانا یہ چاہتے تھے حسین کی ولادت سے لے کر 61 ہجری تک حسین مجھ سے ہے، 61 ہجری سے لے کے صبح قیامت تک میں حسین سے ہوں۔ پھر مجھے یہ جملہ کہنے کا حق حاصل ہے نا کہ محمد رسول اللہ وہ نبی ہے جو خدا کی معرفت کا ذریعہ ہے، حسین وہ ہے جو محمد مصطفیٰ کی بقا کا نام ہے۔ نعرہ حیدری۔ دوسرا جملہ مولا عباس کی عظمت کا، اب دوسرے ہی دن سرکار وفا کی ولادت ہے 4 شعبان۔ اب عباس کی عظمت کو کون پہچانے؟ رسول خدا کی حدیث ہے، جناب حذیفہ یمانی رسول خدا کے ساتھ تشریف فرما تھے، کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ رسول خدا بیٹھے ہوئے تھے، سامنے سے امام حسین علیہ السلام تشریف لائے۔ امام حسین علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھ کر رسول خدا نے ایک جملہ کہا، اب میں اس پہ زور نہیں لگاؤں گا، آپ نے اس جملے کا لطف لینا ہے اور اس کی گہرائی کو سمجھنا ہے کہ کتنا عظیم جملہ ہے۔ کیا فرمایا رسول خدا نے؟ امام حسین کو آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا مرحباً بک یا زین السماوات والارض، او زمین و آسمان کی زینت حسین مرحبا۔ کیا جملہ ہے؟ مرحباً بک یا زین السماوات والارض۔ دوسری حدیث کیا ہے؟ دوسری حدیث اہل سنت کے مصادر میں، اہل سنت کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بأبا علی الحسن والحسین، امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کے رسول کہا کرتے تھے۔ اب اس عظمت کو پہچاننا، رسول کون ہے کہ جن کے قدموں پہ پوری کائنات اپنی جان کو نثار کرنے کو اپنے لیے فخر سمجھتی ہے۔ روایت کہتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بابا علی الحسن والحسین، حسین کو دیکھ کے رسول کہتے تھے اے حسین تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ کون ہے حسین؟ جس کو دیکھ کے رسول کہتے تھے حسین تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اب کیا کہنے سرکار وفا عباس ابن علی کی عظمت پہ کہ وہ حسین جس کو رسول یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں حسین تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، وہی حسین عاشور کی رات کو مولا عباس کو دیکھ کے فرماتے ہیں ارکب بنفسی انت یا عباس، عباس سوار ہو جا تجھ پہ حسین قربان ہو جائے۔ کیا عظمت ہے! حسین وہ ہے جس کو رسول کہتے تھے تجھ پہ میرے ماں باپ قربان، عباس کو حسین کہہ رہے ہیں عباس تجھ پہ حسین قربان۔ آخری جملہ اور آپ کی عبادت تمام۔ سرکار زین العابدین کی ولادت کا دن گزرا ہے، میں نے کہا تھا میں مختصر میں سارے جشن سنانا چاہتا ہوں، ایک جملہ سرکار زین العابدین کی عظمت کا آپ کے حوالے کر کے آپ کی عبادت کو تمام کرتا ہوں۔ میں نے صدر کلام میں یہ آیت پڑھی ہے، سورہ کہف کی آیات میں سے آیت ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ جس گھر میں
جس باپ کے 2-4 بیٹے ہوں وہ فخر محسوس کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں صاحب زینت ہوں، میری پشت کے پیچھے میرے بیٹے کھڑے ہوئے ہیں۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہوا کرتے ہیں۔ اب اس آیت کو ذہن میں رکھیے گا، اور جو پہلے میں نے حدیث پڑھی کہ رسول خدا نے کیا فرمایا، حسین تو زمین و آسمان کی زینت ہے۔ ارے جو حسین زمین و آسمان کی زینت ہو، جو زمین و آسمان کی زینت ہو اسے حسین کہتے ہیں، جو حسین کے لیے زینت ہو اسے علی زین العابدین کہتے ہیں۔ حسین کی زینت کو سید سجاد کہتے ہیں۔ اور کون ہے سید سجاد؟ کہ جس کے بارے میں جب یہ واقعہ ہوا کہ ایک دن جناب محمد حنفیہ، میرا وقت ختم ہو گیا، جناب محمد حنفیہ حاضر ہوئے امام زین العابدین کی خدمت میں اور کہنے لگے، مولا کچھ لوگ میرے پاس آ کے کہتے ہیں کہ آپ اپنے بھائی حسین کے بعد امام آپ ہیں، تو مولا میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو آپ بتائیں کہ حسین کے بعد امام آپ ہیں یا میں ہوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے چچا کا ہاتھ پکڑا، مجمع کو آواز دی، کہا آؤ بتاؤں امام کون ہے۔ اپنے چچا کو لے کے بیت اللہ الحرام میں داخل ہوئے، مسجد حرام، بیت اللہ، کعبۃ اللہ، مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، حجر اسود کے سامنے جا کے فرمایا، اے چچا محمد حنفیہ آپ بھی حجر اسود کو سلام کریں۔ میں بھی حجر اسود کو سلام کرتا ہوں۔ حجر اسود نے جس کو جواب دے دیا وہی امام ہوگا۔ محمد حنفیہ نے آگے بڑھ کے کہا، السلام علیکہ یا حجر اللہ الاسود، اے حجر اسود میرا تم پہ سلام ہو، لیکن حجر اسود سے کوئی جواب نہ آیا۔ فوراً سے امام زین العابدین آگے بڑھے اور فرمایا، السلام علیکہ یا حجر اللہ الاسود، اے حجر اسود پہ میرا سلام ہو۔ امام کے سلام کی میم کا ختم ہونا تھا، حجر اسود نے اپنی جگہ سے حرکت کرنا شروع کی۔ روایت کہتی ہے ہم دیکھ رہے تھے، قریب تھا کہ حجر اسود اپنے مقام سے گر پڑتا۔ حجر اسود نے فصیح عربی لہجے میں بولنا شروع کیا، والسلام علیک یا حجت اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان الامامۃ والخلافۃ والوصیۃ بعد حسین ابن علی ابن ابی طالب لعلی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب۔ اے زین العابدین میں گواہی دیتا ہوں حسین کے بعد اگر کوئی امامت کا مستحق ہے تو وہ زین العابدین۔ نعرہ کون؟ بس اسی جملے کو ختم کر کے حجر اسود بول کے کیا کہہ رہا ہے آپ، اور کیسے جواب نہ دیتا حجر اسود؟ حجر اسود کیسے جواب نہ دیتا؟ خدا کی کائنات کا چپا چپا، پوری غور کیجئے گا، خدا کی کائنات کا چپا چپا محمد و آل محمد کے ہر ہر فعل کو دیکھتا بھی ہے، ہر ہر بات کو سنتا بھی ہے اور پہچانتا بھی ہے۔ ہشام جب اپنے زندگی کے ایام میں جب بادشاہ تھا، ہشام بن عبد الملک، یہ آیا حجر اسود کی بوسہ دینے کے لیے حج کے دوران۔ حجر اسود کے لیے جانا چاہتا تھا لیکن رش تھا، لوگوں نے رستہ نہ دیا، آخر تھک ہار کے واپس بیٹھ گیا اور کہنے لگا جب یہ رش ختم ہو جائے گا پھر جا کے حجر اسود کو بوسہ دے لو۔ یہ اپنے حواریوں کے ساتھ، اپنے درباریوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اتنی میں امام زین العابدین علیہ السلام چلتے چلتے کعبۃ اللہ میں، مولا کا قدم جیسے ہی کعبۃ اللہ میں آیا لوگوں نے فوراً رستہ دینا شروع کیا۔ امام علیہ السلام بڑی عزت و وقار کے ساتھ چلتے چلتے حجر اسود کے پاس پہنچے، حجر اسود کو بوسہ دیا۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو زخموں پہ نمک چھڑکتے ہیں، اس کے درباریوں نے بھی وہی کام کیا۔ کہتے ہیں حجر اس کو نہ مخاطب کر کے شام کہنے لگے، شام بادشاہ وقت تو تو ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تیرے آنے پہ لوگ ہٹ کے تجھے رستہ دیتے۔ یہ بندہ کون ہے جس کے آنے پہ لوگ ہٹ کے حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے راستہ دے رہے ہیں؟ اس نے تجاہل عارفانہ کیا۔ اب اگر کہتا کہ میں پہچانتا ہوں کون ہے تو اس کی اپنی بےزتی تھی، کہتا میں نہیں جانتا کون ہے۔ اسی کے درباریوں میں فرزدق شاعر موجود تھا، اس نے کہا اگر تو نہیں جانتا میں بتاؤں کون ہے؟ کہتے ہیں ہاں بتا، اسی جملے کے ساتھ آپ کی عبادت تمام کر رہا ہوں۔ کہتا ہے ہاں بتا کون ہے؟ کہتا ہے تو کہتا ہے نا میں نہیں جانتا، ذا الذی تعرفہ البطء ووطئہ والبیت یعرفہ والحل والحرم۔ تو کہتا ہے میں اسے نہیں جانتا، کہ وہ سید سجاد ہے
کہ جس کے قدموں کی چاپ سے مکہ کی سرزمین واقف ہے. اس نے جب یہ جملے کہے، ایک طویل نظم کہی، ہشام کہتا ہے یہ ہو سکتا ہے ایسے ہی چند شعر میری عظمت میں بھی کہہ دے. تو شاعر ہے، ایسی چند نظمیں چند شعر میری عظمت میں بھی کہہ دے. کہتا ہے ہاں کیوں نہیں. فرزدق نے کہا ہاں میں تیری شان میں بھی شعر کہتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے. بادشاہ تھا، فوراً سوچنے لگا ہو سکتا ہے کوئی درہم و دینار مانگے گا، دولت مانگے گا، میں دے دوں گا. میں چاہتا ہوں میری عظمت میں بھی ایسا شعر لکھے اور ایسی طویل نظم میری شان میں بیان کرے. آخری جملہ اور آپ کی عبادت. اس فرزدق نے کہا ہاں کیوں نہیں، میں تیری عظمت میں بھی بیان کروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے. کہتا ہے تیری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں، بتا شرط کیا ہے. فرزدق کہتا ہے ہاتھ امن و ابن مثلا، اگر تو چاہتے ہیں اس جیسا قصیدہ میں تیری شان میں لکھوں، صرف ایک شرط ہے، سید سجاد کی ماں جیسی ماں لے کے آ، ان کے بابا جیسا بابا لے.